اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے. پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی. اور یہ جو 2 انعام ہے نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمال کے. فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا. تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں. تو جناب پہلی رات انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری سوشل میڈیا کی مجلس اس کا کلپ بنا کے جلدی ہم اس کو وائرل کر دیں گے. تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری سورت. اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت. اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے. اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے. دم بدم اور بار بار درود. کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے عجب در شاہوار درود. جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیت کر لیں. نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے. کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی. تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی. روزانہ بعد اثر و بعد تراویح انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 مدنی مذاکروں کی بھی انشاءاللہ ترکیب ہوگی، اس کی بھی بہاریں ہوں گی. سبحان اللہ. کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا. مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے. جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر. اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں. دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں. کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے. اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے. بندہ کہ 20 کے بعد کہیں گے کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر. کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا. تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان. سبحان اللہ. اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں.
کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ, وہ بعد میں بتاؤں گا, مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا, فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو ہے, بڑا حساس, بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا, کل بھی جمعہ ہے مگر وہ شعبان کا ہے, انشاءاللہ اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہوگا, اور رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے, فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک. یہ جو 24 آورز ہیں, یہ جو دن رات ہے, فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی, وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے, اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے, کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ اے بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے, پکوڑے آگے کے نہیں آئے, شربت کہاں ہے, دہی بلے کہاں ہیں, فلاں چیز کہاں ہے, گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے, گر گڑانے کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام, ہم بیٹھ جائیں, جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے, یہ آخری 10-15 منٹ. اور سبحان اللہ, کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے, ایک آنسوؤں کی برسات ہے, ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے. ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا, پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملک والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا, ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو, ماں بھی بیٹھی ہو, بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں, اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے, اے اللہ افطار کا وقت ہے, 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا, ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. تو اے میرے اسلامی بھائیوں, پردے میرے جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, بعد میں سنیں, کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, اب دعاؤں میں گزاریں. افطار کا وقت, افطار سے پہلے بھی دعا کریں, مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا خوبصورت اشعار لکھے گئے کہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, واہ کیا آیا رمضان, آ گیا رمضان, واہ کیا بات ہے رمضان کی, جان رمضان پر میری قربان, واہ کیا بات ہے رمضان کی, فضل رب سے پھرا گیا رمضان, لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان, واہ کیا بات ہے رمضان کی. انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے, اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے, پریپریشن کیجئے, تیاری کیجئے. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا, کوئی دور کا مہمان, نارمل مہمان, آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں. اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے, یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا. تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے, ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے, اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں, زیادہ سفر نہیں کرواتے, زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے.
تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو ماڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ کیا ہے، اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں. لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے اسمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار. جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے، اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے، رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے، تلاوت کدھر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے، علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے، ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے، آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی. یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بنا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے. یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ار مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا، اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی، ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. ہائے ہائے، ہماری آمد ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہ گاروں تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں،
پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا، اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور 1 سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کی دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے، زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا، جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ 15 شعبان کو نوافل پڑھے تھے نا، 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے، اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں درود پاک پڑھ لیں صلو علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان جب ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے آج امید ہے کہ نگران شورا اور پھر پرسوں امیر اہل سنت ایک نرالا انداز استقبال کا اعلان کرنے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا میں پہلے اعلان کروں، ہمارے بزرگوں سے وہ اعلان آ جائے گا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ اس نیت سے گھر کی صفائی کرنا، گھر میں خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا ہے، خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے
تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. نبی پاک کیا کرتے, میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی, اللہم احلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان, سلامتی, مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا, اور نماز, روزے, عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما, یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما, یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتا چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا, لوگوں کو مبارکباد دینا, یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے, اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے, جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں. ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں. جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا, پہلے چیک تو کریں حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے. حدیث پاک سنیے گا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا, مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بالکل بھی اور لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا, کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی, قرآن میں آیا ہے, کدھر آیا ہے بھائی, یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے, بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے, اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, آپ کو جو پتا نہیں ہے, آپ کو یاد نہیں. اتنا سخت معاملہ ہے, نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے. آقا نے کیا فرمایا, اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے, ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزا آ جانا چاہیے. ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں. جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے, بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے. یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں. مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں, اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے, آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے, لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت, نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی, کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں. مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں, یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں, حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے, تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے, وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں, ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں, بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, کہ بات کس کی کر رہے ہو یار, کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے, آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے, اس کی گفتگو کیسی ہے. میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں, اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں. بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے, تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے. البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا, اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا, اس کا ریزن بیان کیا. یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے, روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں, بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں, کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے, لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے. قرآن کیا فرماتا ہے سنو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے. لعلکم تتقون, قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آج سمجھ لیں, میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا, ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے. آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا, بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی پتہ ہے, ہائے ہائے, یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا
یہ तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है। वल्आकिबतु लिलमुत्तकीन, जो आखिरत है ना, है जो बाद वाली जिंदगी है, वो है ही मुत्तकीन के लिए। तो हम किधर जाएंगे? अगर हम मुत्तकीन नहीं है, मुत्तकियों में नहीं है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? है? अब जरा गौर कीजिए, तकवा ये बड़ी कमाल की नेमत है, आसान नहीं है, मगर सुभान अल्लाह रमजान का रोजा जो है वो हमें मुत्तकी बनाने आया है। कुरान कहता भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, तकवा कितनी बड़ी दौलत है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, अलैका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु जिमाउ कुल्ली खैर, तुम पर तकवा लाजिम है कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है। तमाम भलाइयों का कॉम्बिनेशन क्या है? वो तकवा है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, ए अजीज, तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है। अगर तुम उस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूं समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा कर दी गई है। और वो तकवा कैसे मिलेगा? वो रोजे से मिलता है। अगर बंदा सही मानों में रोजा रख ले तो इंशाअल्लाह वो तकवा इख्तियार कर लेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, एक्चुअली रमजान को नई जिंदगी पाने का महीना करार दिया गया, निशाते सानिया। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा, शायद आपको हैरानी होगी कि सूफिया किराम के मुताबिक इंसान 2 मरतबा पैदा होता है। हर इंसान, सूफिया किराम कहते हैं, 2 मरतबा पैदा होता है। पहली विलादत तो वो मशहूर है, जब हम दुनिया में आए, कोई 30 साल पहले आया, कोई 40 साल, डेट ऑफ बर्थडे बनाते ना, वो तो पहली विलादत है। फरमाया दूसरी विलादत वो होती है कि जब बंदा दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेता है, जब बंदा बातिनी बीमारियों से, हिर्स, लालच, हवस, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, खुद पसंदी से अपने आप को पाक कर लेता है, ये इसकी दूसरी विलादत होती है। यानी जिंदगी में एक मौका मिलता है बदलने का, टर्न अराउंड होने का, अपने आप को सुधारने का, सच्ची तौबा करने का। एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान निशाते सानिया का अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है, आपके तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए, बाकी जिंदगी तो खेलों में, गुनाहों में गुजार दी है। अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। पता नहीं हम कब बदलेंगे, कब वो जिंदगी फिर हासिल करेंगे, वरना जिंदगी कैसे गुजर रही है हम में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी तो डर लगता है यार कि जिंदगी बढ़ रही है, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां बढ़ रही हैं। कभी सोचे तो सही, कोई बैलेंस शीट तो बनाओ कि हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो बर्थडे पर खुशी बनाते हैं उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता नाजायज है, लेकिन जिसकी 20 साल का हो गया, 25 साल, 30 साल, आप समझ रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं। एक जिंदगी का साल कम हो रहा है, हर गुजरने वाला दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। अकल क्या कहती है कि जो कब्र के जितना करीब होता जाए उसे नेकियां और बढ़ानी चाहिए, मगर हमारा तो माजरा ही अलग है। आला हज़रत कहते हैं ना, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। ना तुम के सर पे इतना बोझ भारी, वाह, रोज जुर्म, रोज गुनाह, रोज खताएं, हमारा बनेगा क्या? तो कितनी कमाल की बात इस बुजुर्ग ने कही कि मेरी उम्र तो 4 साल है, क्योंकि उससे पहले वाली जिंदगी तो मैं शुमार ही नहीं करता हूं। तौबा की है, नमाजें शुरू कर दी हैं, अल्लाह को राजी करने वाले काम शुरू किए, यही मेरी असल जिंदगी है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें ये बात समझ आ जाए और हम तौबा करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अला नबीना वालेकुम का फरमान है, लन यलिजा मलकूती समावाती मन लम यूलद मर्रतैन, यानी जो बंदा 2 मरतबा पैदा नहीं होता वो आसमानी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता है। ये बुजुर्गों के अकवाल मिलते हैं कि दूसरी जिंदगी कब मिली तुम्हें? तौबा के बाद वाली जिंदगी, अल्लाह से दोस्ती वाली जिंदगी। ऐ शराब पीने वालों, ऐ नमाज़े कज़ा करने वालों, ऐ हराम काम करने वालों, ऐ छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डाका डालने वालों, ऐ माँ बाप को सताने वालों, कब तक गुनाह करोगे? आओ वो महीना आ रहा है जिस महीने में हमें रब से दोस्ती करनी है, जिस महीने में हमारे दुश्मन, अरे हमें बहकाता कौन है? इब्लीस ना, शैतान। उसी शैतान को तो रमजान में बंद कर दिया जाता है। कितना हमारे लिए काम आसान हो गया, बहकाने वाला ही बंद है। अब तो तौबा कर लो, अब तो रब से दोस्ती कर लो, अब तो अपनी लाइफ को रिवाइव करके निशाते सानिया एक नई जिंदगी हासिल कर लो कि चलो इस रमजान से पहले वाली जिंदगी दूसरी
اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی۔ آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا۔ ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہو، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ لوگ جناب ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں، تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن۔ میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں، نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف جب بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے۔ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، 3ری صدی کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک کے شام جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے، ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی، مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ۔ شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا، سب کھا رہے، تم خاموش ہو؟ تو کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو شیخ ابو شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے۔ یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں۔ اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار یہ جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو۔ بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو۔ روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہوں، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھے، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خوش تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا، تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے، دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے، میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتا یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال، صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا،
تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا. اب سوچیں یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں، تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے جناب. پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک عاشق رسول کے لیے تو سب سے بہتر طریقہ تو پیارے آقا کا رمضان ہے نا، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے یہ ماہ ملا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رنگ بدل جاتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے، کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک کا یہ انداز تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماد اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں. تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے، اور اگر رمضان میں بھی گناہ ہوں گے تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے گا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب اس پہ ڈرنا ہوگا، ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی ماد اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو. آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں، یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے. مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں سبحان اللہ. ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں جانا بھائی. ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد. پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں. یہ بہت سخت عذاب ہے. دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی. ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں لکھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کے حالات دیکھے، اسے آگ میں جلایا جا رہا تھا. وہ پکارنے لگا اے علی مجھے بچائیے، میری سفارش کیجیے. مولا علی شیر خدا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کو بخش دے. ارشاد ہوتا ہے اے علی تو آپ اس کی سفارش نہ کریں. کہ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ وہ شخص ہے جو رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر رمضان کی رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. مولا علی کو سفارش سے روک دیا گیا.
बहरहाल आप सोचिए, तो रोजे रखकर गुनाह करने वाले का हाल है, जो रोजा ही नहीं रखता उसका क्या होगा। तो खुदारा ये महीने में कदर करनी है, ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है, ये हमारे अमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे, मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं, मैंने आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है। अच्छा, रमजान मुबारक में प्यारे आका का एक और अंदाज, नबी पाक रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। याद रहे, कुछ लोग 20 रकत में डंडी मार रहे होते हैं, वितर भी अदा फरमाते, 20 रकत पूरी अदा फरमाते। प्यारे आका ने 20 रकत तरावी, नबी पाक ने नमाज तरावी बा जमात पाबंदी से अदा ना फरमाई, सिर्फ 2 दिन अदा की और फिर सुभान अल्लाह हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की। आप फरमाते कि अगर इस पर पाबंदी की गई तो फर्ज हो जाने का अंदेशा है, मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो जाती, इसलिए आपने जमात की पाबंदी ना फरमाई, अलबत्ता 20 रकतें नबी पाक ने पढ़ी। और फिर आपके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा 20 रकात नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया। तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान तरावी पढ़ते हैं, मगर वो लोग एक नया ट्रेंड चला है, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। गलत नहीं है ये, मगर इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जो भी लोग ये इंतजाम करते हैं वो हाफिज साहब से भी कह दें, और हाफिज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर कुरान पढ़ें। हम कुरान सुनने के लिए जमा होते हैं, कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इतना आप माशाल्लाह 10 पारे भी 4 पारे भी पढ़ रहे हैं और 10 बजे फारिग भी कर रहे हैं, बड़े स्पीड में पढ़ते हैं। उस स्पीड में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल भी रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तिलावत क्या हो रही है। तो ये कोई रेस नहीं लगी हुई, अल्लाह का कलाम है, इसके आदाब हैं, इसकी जनाब कोई तरीकेकार है, इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं। बाज़ औक़ात मखारिज की गलती और सही तरीके से ना पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह होता है। तो पढ़ने वाले भी एहतियात करें और ऐसी जगह ही जाकर पढ़ें कि जहां सही मानों में सही तलफ्फुज़ के साथ तिलावत होती हो। लेकिन अगर कोई 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा तरावी पढ़ता है, ठीक है, अगर सही तिलावत हुई और आपकी नमाज हो गई, ओके, आशिकाने रसूल के साथ आपने पढ़ी, माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 रोजा खत्म कुरान कर लिया, 5 रोजा खत्म कुरान कर लिया, पूरा महीना छुट्टी हो गई। चांद रात तक, जब तक चांद नजर नहीं आता उससे पहले पहले आपने रोजाना तरावी पढ़नी है। सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोग समझते तरावी नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बना लेना गुनाह है। और मैंने आपको पहले बताया आज बयान के शुरू में, हर सजदे पर 1500 नेकियां है, तो सुस्ती तो करनी नहीं है। 20 रकतों के बाद तरावी के वितर के बाद नफल भी पढ़ने, अल्लाह करे सहरी में उठे तो तहज्जुद भी पढ़े, हर सजदे पर नेकियां है। तो हमें तो और इबादत करनी है, ना कि इबादत से जी चुराने के, दूर भागने के फार्मूले इख्तियार करें। नबी पाक का एक और बड़ा प्यारा अंदाज, मेरे आका जब जिब्रील अमीन प्यारे आका के पास आते ना, तो नबी पाक जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर फरमाया कर। हाय हाय, हम में से बहुत सारे वो लोग जो तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, मगर ये दौर वाली सुन्नत भी अमल होनी चाहिए है। 2 दोस्त बैठ जाएं, मैं पहले आपको कुरान सुनाता हूं, फिर आप सुनाएं, अल्लाह करे ज़बानी याद हो तो ज़बानी सुनाएं, वरना पढ़ के सुना दें। घर में मियां बीवी कर सकते हैं, बाप बेटा कर सकते हैं, भाई बहन, पर्दे के जो भी मामला फैमिली के वो देखकर अगर घर में भी अपने साथ बैठकर दौर करें और याद करें वो कैसा मंजर होगा जब जिब्रील अमीन नबी पाक कुरान का दौर फरमाया करते। और एक खास काम नबी पाक का ये होता कि रमजान में, वैसे तो मेरे आका से बढ़कर सखी कौन है, मगर रमजान में मेरे आका खूब सखावत फरमाते, हर आने वाले को अता फरमाते। रावी लिखते हैं ऐसी सखावत होती कि जैसे तेज आंधी चलती है, उससे ज्यादा नबी पाक की सखावत जो है वो जारी रहती। तो हमें भी चाहिए कि माह रमजान में हम सखावत करें, अपने दस्तरखान को भी वसी करें, और लोगों तक भी जनाब जो मुसलमान परेशान हैं उन तक जनाब आप मदद पहुंचाएं, यहाँ जिससे जितना बन सके। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात सखावत की आती है ना, तो जहनों में ये बात आती है कि जनाब ये तो अमीरों का काम है, ये भूल है हमारी। सखावत जो है ना वो एक्चुअली दिल की गिना का नाम है। कोई बेशक 1 रुपया दे, अल्लाह की राह में इखलास के साथ दे, अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, हो सकता है उसके 1 रुपया किसी के लाख रुपए से बढ़ जाए। हदीस पाक में भी है, एक हदीस पाक का मजमून है कि 1 लाख से बढ़ गया। साहबी ने कहा हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि एक शख्स आया जिसके पास 2 दीनार थे या 2 दिरहम थे, उसने वो 1 अल्लाह की राह में दे दिया, और एक आया जिसके पास लाखों थे, वो लाखों में से उसने 1 लाख दिया। तो बताए ना ज्यादा बड़ा सखी कौन हुआ है? 2 में से 1 दे दिया, 50% दे दिया, तो असल सखी तो वो हुआ। तो अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है, ये ना देखो मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूं, मगर आप ये सोच लो कि अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने सखावत करनी है। और वैसे ही लोग बड़े परेशान हैं, ये दिन है सखावत करने के, किसी का दस्तरखान अच्छा कर दें, किसी की जनाब इफ्तारी सहरी अच्छी कर दें, किसी के बच्चों की ईद अच्छी कर दें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हम रोड पर मांगने वालों को तो बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन घरों में लोग बड़े परेशान हैं, तो हमें सफेद पोश लोगों को तलाश करके, अच्छा अब ये भी जब कहता हूं तो लोग कहते हैं यार सफेद पोश कहां से मिलेंगे? भाई आज के दौर में जिसकी आमदनी 40-50 हजार से कम है वो परेशान ही है,
है, वो हैंड टू माउथ है, उसका पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है तो बिन मांगे, एक बड़ा अजीब अंदाज भी आज हो गया है, भाई कोई जरूरत हो तो मांग लेना है। कहां से मांगेगा? जिसने सारी जिंदगी जुम्मे की नमाज पढ़ के खुद ही कुछ ना कुछ चंदा दिया था, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, वो कैसे मांगेगा? कभी मांगा ही नहीं उसने। आप क्यों किसी को मांगने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुझसे मांग लेना मैं दे दूंगा? नहीं, मुझे और आपको रब बिन मांगे दे रहा है। हम लोगों को कह रहे हैं हमसे मांगे। हम खुद देख लेना, हमारे मुलाजिमीन में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में जो इस लेवल के लोग हैं, और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बिन मांगे देने की आदत डालें। खुशी खुशी उनके घर पे सामान भिजवा दें, राशन भिजवा दें, कैश भिजवा दें। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आप देखिएगा। कभी जिंदगी में वो नहीं मांगेंगे, वो कर्जा ले लेंगे, मगर कभी किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगना उनको कभी आया ही नहीं। अल्लाह उनको कभी मांगने की नौबत में ना लाए, अल्लाह हमें भी ना लाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला सारी जिंदगी देने वाला बनाई रखना, कभी मांगने की नौबत ना आए। अल्लाह हाथ ऊपर वाला अता फरमा, कभी फैलाने वाला हाथ अता ना फरमा। अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह कभी मखलूक के सामने ये नौबत ना लाए। लेकिन हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई करें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बड़ी हुई कि माह रमजान में गुनाहों से बचना है, माह रमजान में इबादत करनी है, माह रमजान में तिलावत करनी है, माह रमजान के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने कहा कि इफ्तार का वक्त बड़ा मुबारक है, उस वक्त दुआएं करें। तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है रमजान में। जब भी सहरी के लिए उठे, आप पहले वुजू करके 2 रकअत, 8 रकअत तक तहज्जुद पढ़ी जा सकती है, 8 पढ़ लें, वरना कम से कम 2 रकअत पढ़ें, कुछ देर दुआ करें, खास कबूलियत का वक्त है। और फिर आप सहरी वगैरह घर वाले मिलकर कर लें। और सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में तो एक और बड़ी नेमत हमें यह हासिल है कि दावत इस्लामी ने वो कमाल किया जो सदियों पहले से कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिलती। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ फरमाया था। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। क्या शानदार तरीका दिया है कि जिससे मुमकिन हो कि मुझे रमजान में गुनाह नहीं करने। जो ये चाहता है कि पूरा रमजान में बरकतों वाला पालूं, तो क्या शानदार फार्मूला दिया कि पूरे महीने का एहतिकाफ दावत इस्लामी ने कई सालों से शुरू किया हुआ है, और हजारों हजार इस्लामी भाई दुनिया भर में पूरे महीने के एहतिकाफ में बैठते हैं। और आलमी मदनी मरकज के एहतिकाफ की तो क्या बात है, दुनिया के कितने मुल्कों से लोग आते हैं, और किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत भी वहां जलवा फरमा होते हैं। तो आप में से जिनसे बन पड़े जिंदगी में कोई एक रमजान तो ऐसा हो कि हम पूरा महीना अल्लाह के घर में बैठ जाएं। और फिर एहतिकाफ की तो क्या शान है। नबी पाक फरमाते हैं, मन एअतकफा ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। आका फरमाते हैं जो ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ करे, उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी अशरे के एहतिकाफ की तो शान ही निराली है। पूरा महीना नहीं तो आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें। क्यों? कि एक रात है, हाँ, वो बड़ी कमाल की रात है। कुरान पाक में रमजान का तो जिक्र आया ना, उस रात के लिए तो पूरी सूरत आई है, सूरह कद्र के नाम से। और क्या फरमाया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये 1000 महीनों से बेहतर रात कैसे मिलेगी? सुभान अल्लाह, हमारे आका कितने मेहरबान हैं। ये ना फरमाया कि पूरे साल में कभी भी लैलतुल क़द्र आ जाए, पूरा साल ढूंढना पड़ती। ये भी ना फरमाया कि पूरे रमजान में कोई भी रात लैलतुल क़द्र है तलाश करो, पूरा महीना ढूंढना पड़ता। फरमाया रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, उसे तलाश कर लो। हदीस का मजमून है। तो फिर इसीलिए एहतिकाफ किया जाता है कि 10 दिन अगर हम मस्जिद में हैं तो जो भी रात शब कदर होगी वो हमें हासिल हो जाएगी। तो मुमकिन हो सके तो रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करके लैलतुल क़द्र की बरकतें हासिल करें। रब्बे करीम से फिर दुआ है, ऐ मौला हमें सेहत के साथ, आफियत के साथ माह रमजान नसीब फरमा, पूरे रोजे रखना नसीब फरमा, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा, और जो बख्शे जाएं अल्लाह उन बख्शे हुओं के सदके हम गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमजान में लोग अपनी ज़कात, अपने अतियात देते हैं। पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, ये उनका हक है। और उसके बाद मेरी गुजारिश है, आशिकान रसूल की अजीम तहरीक दावत इस्लामी, वो तंजीम जिसने दुनिया भर में कमाल कर दिखाया है, लाखों लाख हाफिज कुरान और जनाब नाजरा कुरान पढ़ने वाले फारिग किए। आज माशाल्लाह कोरंगी में मेरे साथ बाईं तरफ 80 बच्चे हैं। इसी मस्जिद में लगने वाले मदरसतुल मदीना, मदरसा अजमेर, फैजान अजमेर मदरसे में इन 80 बच्चों ने नाजरा कुरान खत्म किया है। इंशाल्लाह अभी इज्तिमा के बाद इनकी असनाद की तकसीम भी होगी। तो आप सोचें कि अभी कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि दावत इस्लामी जो है उसने अब तक 5 लाख के करीब हाफिज कुरान और नाजरा पढ़ने वाले फारिग कर दिए हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी खिदमत है। और इस वक्त तकरीबन मदारिस और जामियात में मिलाएं तो 5 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निजामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी कमाल की कैलकुलेशन आई है। लोग अपनी अपनी अचीवमेंट बयान करते हैं, जरा सुनिएगा। 2023 में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2023 में दावत इस्लामी ने 12,586 हाफिज कुरान हमें अता किए हैं एक साल में। अच्छा, इसको महीने पे डिवाइड करें तो माहाना 1048 हाफिज कुरान, और रोजाना पे डिवाइड करें तो रोजाना एवरेज बनती है 35 हाफिज कुरान। अब इसको एक और कैलकुलेशन में करें तो हर घंटे
ہر گزرنے والا گھنٹہ جو ہے دعوت اسلامی کا آلموسٹ 1.5 یعنی 1.5 حافظ قرآن، اگر 2 گھنٹے گزرے تو 3 حافظ اور مل جاتے ہیں اس امت کو. یہ کیسی فیکٹری ہے؟ لوگ اسی طرح حساب کرتے ہیں نا اپنی فیکٹری کا کہ میری پروڈکشن اتنی ہے، مہینے کے اتنے کنٹینر، تو روز کا اتنا، اور جناب گھنٹے کا اتنا. آپ یہ بتائیں ثواب کی کیسی فیکٹری دعوت اسلامی نے لگا دی ہے کہ روزانہ 35 حافظ قرآن. یہ 2023 کی بات ہے، 2024 میں یہ اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صرف حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے. علماء بن رہے ہیں، مساجدیں بن رہی ہیں، اور جناب اسکولز اسلامک انگلش میڈیم اسکول بن رہے ہیں، اسلام آباد میں یونیورسٹی بن چکی ہے. اور آگے چلے تو الحمدللہ میڈیا کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے، کس بندے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے تو کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جو دعوت اسلامی نہیں ہے؟ الحمدللہ 5 کروڑ سے زیادہ فالوورز تک نیکی کی دعوت اسلامی پہنچا رہی ہے. اور سبحان اللہ مختلف زبانوں میں 45 سے زیادہ زبانوں میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے. ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. دینی کاموں کی بات کے ساتھ جب ویلفیئر کی کام بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اتنی بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن کہاں آپ کو ملے گی، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ خون کی ضرورت ہے تو 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دے دی جاتی ہیں. جب اعلان ہوتا ہے کہ سیلاب زدگان پریشان ہیں تو جناب اب تک 6,000 گھر آلموسٹ بن گئے، اور پھر ہزاروں گھروں کی تعمیر جاری ہے. اربوں روپے کی امداد ہے. ترکیہ ہو، شام کا زلزلہ ہو، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF آپ کو ہر جگہ خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسی تحریک جو ہمیں حافظ بھی دیتی ہو، عالم بھی دیتی ہو، امام بھی دیتی ہو، امت کو رہنما بھی دیتی ہو، اور جب وقت پڑے تو خون بھی دیتی ہو، مشکل وقت آ جائے تو غریب مسلمانوں کی امداد بھی کرتی ہو، مصیبت زدوں کی امداد کرتی ہو، تو ایسی تحریک کا ہم کیوں نہ ساتھ دیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے، ہمارے پیسوں کا بھاگ جاگتا ہے کہ ہمارے پیسے اتنے بڑے عظیم کام میں لگ جائیں. تو نہ صرف رضا مسجد میں موجود عاشقان رسول، دنیا بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجھے اس وقت لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو دیکھیں، خدا اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دیں. اپنی آخرت کا اس میں آپ سمجھے کہ سامان کر رہے ہوں گے کہ نہ جانے میرے پیسوں سے کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، جناب کسی دکھیارے مسلمان کی مدد ہو گئی اور قیامت کے دن وہی میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا. تو اپنی زکات میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہمیں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اپنے معمولات کو پورا کر لیتے. درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم
صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ سبحان اللہ، یہ جو رات ہے نا جمعرات کی، ذرا حدیث سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ جمعے کا دن کا ایک وظیفہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو۔ تو وظیفہ بھی یاد کر لیں، فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج روحانی علاج کا بستہ لگا ہوا ہے، اسٹال لگا ہوا ہے۔ تعویذات عطاریہ میں استخارہ، ہیپاٹائٹس، ABC کا اتارا وغیرہ کی ترکیب ہے، اور آج انشاءاللہ جو لوگ اس روحانی علاج کے اسٹال پہ جائیں گے نا تو ان کو امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کورنگی نمبر 4 فیضان اجمیر جو مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ، اس کے 104 بچوں نے ناظرہ اور حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اس میں سے ناظرہ کے بچوں کو آج انشاءاللہ اسناد یعنی سرٹیفکیٹس وغیرہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔